بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مرد کی کپڑوں میں عورت کی صفائی ظاہر ہوتی ہے اور عورت کے لباس میں اس کے مرد کی مردانگی جھلکتی ہے۔ بیٹیوں کے لباس سے ان کے والدین کا اخلاق ظاہر ہوتا ہے۔ ناظرین، جس گھر میں گلاب کا پودا ہوتا ہے اس گھر کے لوگ عموماً خوش رہتے ہیں۔ جو لوگ گنے کا رس پیتے ہیں ان کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ بھوکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ گھر میں صرف پانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کی خدمت کرتا ہوں۔ وہ مہمان کو گھر لے گئے اور بیوی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی عزت کرنا۔ بیوی نے کہا، گھر میں صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ انہوں نے کہا، وہی لے آؤ، چراغ بجھا دو اور بچوں کو سلا دو۔ پھر دونوں میاں بیوی مہمان کے ساتھ بیٹھے اور ظاہر کیا جیسے وہ بھی کھا رہے ہوں، حالانکہ وہ خود بھوکے سو گئے۔ صبح جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل پر اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود تنگ دستی میں ہوں۔ جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچ گئے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ ناظرین، منہ دھوئے بغیر کھانا کھانے سے بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اعتدال کے ساتھ ازدواجی تعلق رکھنے سے مرد کو دل کے دورے سے بچاؤ ملتا ہے۔ ہونٹوں کو گلابی بنانے کے لیے دیسی موم میں لیموں کا رس ملا کر لگائیں۔ یاد رکھیں، جتنا زیادہ آپ نیند لانے کی کوشش کریں گے، نیند آنے کے امکانات اتنے ہی کم ہو جاتے ہیں۔ کھانے سے پہلے سلاد ضرور کھائیں۔ یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے اور معدے کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ دودھ کی بھلائی میں لیموں نچوڑ کر چہرے پر لگائیں۔ چہرہ 80 سال تک جوان دکھائی دے گا۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ بادام اور کشمش دودھ کے ساتھ کھانے والا انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ نیم گرم پانی پینے سے دل کی شریانیں بند نہیں ہوتی۔ اگر تھوڑا سا کام کرنے سے تھکن محسوس ہو تو کشمش کھا لیا کرو، طاقت لوٹ آئے گی۔ دن میں 5 مرتبہ آہستہ آہستہ گہری سانسیں لینا دماغ کو سکون بخشتا ہے۔ دھیمی آنچ پر دیسی گھی گرم کر کے اس میں تھوڑی سی شکر ملا کر چاٹ لو، جسم کی سوجن اور درد ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور جسم پر لگاؤ۔ یہ مبارک درخت سے آتا ہے جس میں 70 سے زیادہ بیماریوں کی شفا ہے۔ بار بار نیند سے جاگ جانا خطرناک بیماری کی علامت ہے۔ نہار منہ پانی پینے سے گردے صاف رہتے ہیں اور انسان تندرست رہتا ہے۔ فجر کے وقت آنکھ کا کھل جانا اچھی قسمت کی نشانی ہے۔ چائے میں سونف ڈال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لو، برے خواب نہیں آئیں گے اور نیند پرسکون ہوگی۔ برتن دھوتے وقت نمک استعمال کرنے سے برتن جلد صاف ہو جاتے ہیں۔ زیادہ کھانے کے بعد اگر بھوجل پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چباؤ یا لیموں پودینہ کا رس پیو، ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو چاروں طرف سے لکڑیاں جمع کی گئیں۔ اتنی آگ جلائی گئی کہ پرندے اوپر سے گزرتے تو جل جاتے، مگر اس وقت بھی حضرت ابراہیم کا ایمان متزلزل نہ ہوا۔ جب فرشتے آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے خلیل، ہم مدد کریں، تو آپ نے فرمایا، اگر تم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو تو ٹھیک، ورنہ مجھے اپنے رب پر کامل بھروسہ ہے۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے۔ سب حیران رہ گئے کہ آگ جلانے کے بجائے گل و گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم اس میں ایسے بیٹھے جیسے کسی باغ میں ہوں۔
جس کا یقین اللہ پر پختہ ہو، دنیا کی کوئی آگ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایمان، صبر اور توکل انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ادرک اور لیموں کا رس پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ بالوں میں انڈے کی سفیدی لگانے سے بال چمکدار اور مضبوط بنتے ہیں۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ چہرے کی جھریوں کے لیے چاول پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر لگاؤ، چہرہ جوان ہو جائے گا۔ انگور نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ نیند نہ آئے تو رات سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر سرسوں کا تیل مل کر 1 چمچ شہد کھاؤ، نیند گہری آئے گی۔ جس گھر میں سانپ بچے دے وہاں پریشانیاں زیادہ آتی ہیں۔ بادام کا تیل چہرے پر لگاؤ، سورج کی شعاؤں سے بچت رہے گی۔ حاملہ عورت کو کافی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو آلو کا ٹکڑا رکھ دو، آرام ملے گا۔ تنہائی انسان کے لیے اتنی نقصان دہ ہے جتنی 10 سگریٹ روز پینا۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہیں وہ مولی کا رس سر پر لگائیں، نئے بال اگ آئیں گے۔ روزانہ دودھ پیا کرو، بڑھاپا 80 سال تک قریب نہیں آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تکلیفیں حد سے بڑھ جائیں سمجھ لو اللہ کی طرف سے آسانی آنے والی ہے۔ بیری کھانے سے معدے کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو وہاں خوشیاں بڑھتی ہیں۔ منہ دھونے کے بعد کپڑا استعمال نہ کرو ورنہ بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ پودا لگانے سے پہلے مٹی میں چونا ملاؤ، نشو و نما تیز ہوگی۔ اگر لکڑی کی چارپائی کی عمر بڑھانی ہے تو اس پر رنگ ضرور کرو۔ کچھ یاد نہ ہو رہا ہو تو جو یاد کر رہے ہو اسے لکھ لو، فوراً یاد ہو جائے گا۔ نہانے سے پہلے سر پر سرسوں کا تیل لگاؤ، بال مضبوط رہیں گے۔ انسان کو روزی نیت کے مطابق ملتی ہے۔ ناخنوں پر ناریل کا تیل لگانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ انجیر کھانے سے گھٹنوں میں طاقت آتی ہے۔ نیم گرم پانی میں کالا نمک ملا کر پینے سے پیٹ درد ختم ہوتا ہے۔ پیاز کا رس چہرے پر لگانے سے داغ دھبے مٹ جاتے ہیں۔ نہار منہ دہی کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ پیاز کا اچار خون بڑھاتا ہے اور زہریلے مادے خارج کرتا ہے۔ بزرگ کی مخلص رائے نوجوان کی طاقت سے بہتر ہے۔ ٹیکا لگوانے کے بعد سوجن ہو تو برف لگاؤ۔ گرم دودھ کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینا کھانسی کا باعث بنتا ہے۔ دبلے افراد نہار منہ کھجور کھائیں، چند دن میں طاقت بحال ہو جائے گی۔ نزلہ، زکام اور کھانسی میں امرود بہترین علاج ہے۔ بلغم کے لیے کھجور کھاؤ، خشک کھانسی میں شہد۔ ٹھنڈا پانی معدے کے لیے نقصان دہ ہے۔ ملٹھی اور گڑ کھانے سے بڑھاپے میں ہاتھ پاؤں نہیں کانپتے۔ کیکر کی لکڑی کی مسواک وہم کی بیماری ختم کرتی ہے۔ لیموں کے چھلکے چبانے سے دانتوں کا کیڑا ختم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد گڑ کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ سوتے وقت منہ میں پانی آتا ہو تو ذہنی دباؤ کی علامت ہے۔ بڑے جانور کا گوشت طاقت گھٹاتا ہے، جوان جانور کا کھاؤ۔ گھر میں چوہے زیادہ ہوں تو سمجھ لو بیماری رہتی ہے۔ سرخ مرچ کی خوشبو سونگھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ تھکن ہو تو پودینہ چباؤ۔ خواتین اگر کمر درد میں مبتلا ہوں تو سوجی کے حلوے میں گوند ڈال کر کھائیں۔ جو عورت حمل سے محروم ہو وہ پپیتا ابال کر کھائے، اللہ شفا دے گا۔ حضرت لقمان کی نصیحت، تنگ دستی کا آنا دولت آنے کی علامت ہے۔ رات میں آندھی آنا مصیبت کی علامت، خواب میں اپنی موت دیکھنا لمبی عمر کی نشانی ہے۔ بدن پر چوٹ آنا گناہوں کی کم ہونے کی نشانی ہے۔ بخار کا زیادہ ہونا اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ سائل کا آپ کے پاس آنا رحمت کی نشانی ہے۔ دھوکہ ملنا سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی نشانی ہے۔ گھر میں بلیوں کا آنا کاروبار میں برکت کی علامت ہے۔ مور کا آنا رزق میں زیادتی کی نشانی ہے۔ سفید کبوتر کا آنا خوشحالی کی علامت ہے۔ سیب، شہد اور برف کا آمیزہ آنکھوں کے نیچے حلقوں کے لیے مفید ہے۔
موٹاپے کے لیے نیم گرم پانی میں کالی مرچ، شہد اور لیموں کا رس ملا کر پیو۔ زیتون چربی اور شوگر دونوں کو قابو میں لاتا ہے۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ جو عورت خوبصورت رہنا چاہے وہ دودھ اور سیب کا ملک شیک پیے۔ جس کے پیٹ میں رسولی ہو وہ دار چینی کا قہوہ نہار منہ پیے۔ چہرے پر کھیرے کا رگڑنا داغ دھبے مٹاتا ہے۔ دودھ اور شہد ملا کر چہرے پر لگاؤ، حسن دوبالا ہو جائے گا۔ حمل کے دوران الٹی کے لیے سونف کا پانی بہترین ہے۔ گھی اور شہد ہم وزن نہ کھاؤ، دودھ میں گڑ نہ ڈال کر پیو۔ کھیرے یا تربوز کے بعد پانی نہ پیو ورنہ ہیضہ ہو سکتا ہے۔ کیلے کے ساتھ لسی پینا معدے کے لیے نقصان دہ ہے۔ تکیے اور گدے کے بغیر سونا کمر کو مضبوط کرتا ہے۔ انار کے چھلکے چبانے سے کھانسی اور الرجی ختم ہوتی ہے۔ جامن پیشاب کی نالی کے جراثیم ختم کرتا ہے۔ چائے اور دہی ساتھ پینا ہاضمہ خراب کرتا ہے۔ ناریل کا تیل لگانے سے بال گھنے اور چمکدار ہوتے ہیں۔ پلکوں پر ناریل کا تیل لگانے سے وہ حسین ہو جاتی ہیں۔ تیمی کی مسواک دن میں 2 بار کرنے سے مسوڑھوں سے خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل روزانہ تھوڑا سا پینے سے زکام اور نزلہ نہیں ہوتا۔ میتھی کے دانے کا پانی شوگر اور کولیسٹرول دونوں کے لیے مفید ہے۔ ناخن رگڑنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور بال مضبوط ہوتے ہیں۔ میتھی گردوں کے لیے بہترین دوا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جب زبان دانتوں کے نیچے آ جائے سمجھ لو خوشی آنے والی ہے۔ اپنی جلد کو بار بار مت چھوئیں، اس سے جلد خراب ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح و شام 3 بار سورۃ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کرو، یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ موسم کی تبدیلی سے اگر زکام ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پینے سے آرام آتا ہے۔ کھانے میں ہری مرچیں ضرور استعمال کریں، یہ وٹامن سی کا خزانہ ہیں۔ پانی میں سنترے کے بیج ڈال کر پینے سے پیٹ کی چربی چند دن میں گھل جاتی ہے۔ جو شخص روزانہ صبح 7 اجوا کھجوریں کھاتا ہے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کے مریض دہی کا استعمال ضرور کریں۔ نماز اندھیرے میں پڑھنا غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ نمک اور چائے کا زیادہ استعمال جوڑوں اور کمر کے درد کو بڑھاتا ہے۔ وہ غصہ کرنے والے لوگوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ پیاز کھانے سے جسم میں نیا خون بنتا ہے کیونکہ اس میں فولاد موجود ہے۔ کھانے کے بعد ایک کیلا کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ کیلا معدے کو طاقت دیتا ہے اور گرم مزاج افراد کے اعصاب کو مضبوط کرتا ہے۔ شادی شدہ لوگ اکثر کھجور اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ کھجور میں طاقت بخش اجزاء موجود ہیں۔ رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ لیٹنے سے یہ مکمل ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ ہمیشہ صبح یا شام 6 بجے سے پہلے پئیں۔ دارچینی چبانے سے بڑھی ہوئی توند کم ہو جاتی ہے۔ جامن کی گٹلیوں کو پیس کر شہد میں ملا کر چھوٹی گولیاں بنائیں، انہیں چوسنے سے آواز صاف ہو جاتی ہے۔ جو کا دلیا دل کے مریضوں کے لیے مفید ہے، یہ غم کو بھی ہلکا کرتا ہے۔ 2 چمچ شہد گرم پانی میں ملا کر چہرہ دھوئیں، جلد نرم و صاف ہو جائے گی۔ بلغم سے اگر سانس گھٹتا ہو تو سبز چائے میں ادرک ملا کر پئیں۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ لیموں کا عرق چہرے پر ملنے سے رنگ صاف اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو ایک ٹماٹر پر چینی چھڑک کر کھائیں، بے خوابی ختم ہو جائے گی۔ صبح کا آغاز صدقہ سے کریں، چاہے ایک لقمہ روٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو نیل پانی میں ملا کر لگائیں، جلن کم ہو جائے گی۔ کھانے سے پہلے شہد میں دار چینی ملا کر کھانے سے ہاضمہ تیز ہوتا ہے۔ رات سوتے وقت ناک پر شہد لگانے سے عمر میں اضافہ اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ ادرک کا چھلکا چمچ سے اتار کر دیکھیں، آپ چھری بھول جائیں گے۔ 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 4 قطرے ڈال کر صبح پئیں، موٹاپا کم ہوگا۔ بند گوبھی اور دہی کی پلائی کھائیں، چہرہ 18 سال کا لگے گا۔
اپنے جسم کو پاک رکھیں، وضو کا اہتمام کریں، غصہ اور حسد سے بچیں، سب کو روز معاف کریں، جس سے ناراضگی ہو اس کے لیے دعا کریں، ممکن ہو تو اسے منا لیں، اگر معافی مانگنی پڑے تو مانگ لیں۔ دنیا کی شرمندگی آخر کی شرمندگی کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اگر مکھیوں سے تنگ ہوں تو گھر میں نیلی لائٹ لگائیں، مکھیاں غائب ہو جائیں گی۔ اگر سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہو تو پالک نہ کھائیں، کیونکہ اس سے درد بڑھ جاتا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق وہی ہے سے ملتا ہے جہاں آپ مخلص ہوتے ہیں۔ رنگ سانولا ہو تو ٹوتھ پیسٹ میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں، رنگ صاف ہو جائے گا۔ رات کو دودھ میں روغنی بادام ڈال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ پانی پینے سے گردے صاف رہتے ہیں اور پتھری نہیں بنتی۔ اگر پخانہ کرنے میں وقت ہو تو فری روٹی کا ایک لقمہ کھا لیں، آسانی ہوگی۔ ہر 10 دن بعد انڈے کی سفیدی سے پاؤں کا مساج کریں، پاؤں نرم گورے ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر کانوں میں انگلیاں رکھ کر دماغ تازہ ہو جاتا ہے۔ رنگ صاف اور دانے ختم کرنے کے لیے رات کو انڈے کے چھلکے پانی میں بھگو دیں اور صبح وہ پانی پی لیں۔ چہرہ اگر بوڑھا لگے تو دودھ میں چوارے ڈال کر پئیں، چہرہ جوان ہو جائے گا۔ اگر سالن میں مرچ زیادہ ہو جائے تو دہی یا دودھ ڈال دیں۔ سونے سے پہلے بالوں میں کنگھی کریں، بال مضبوط اور نرم رہیں گے۔ شہد دل کے مسائل کم کرتا ہے، جبکہ کھجور میں موجود پوٹاشیم دل کی دھڑکن کو معمول پر رکھتا ہے۔ مدافعتی قوت بڑھانے کے لیے کشمش کھائیں، یہ وٹامن سی سے بھرپور ہے۔ پھولوں کے پانوں میں تھوڑا سا سیب کا سرکہ ملانے سے پھول دیر تک تازہ رہتے ہیں۔ ادرک، ہلدی اور شہد ملا کر روزانہ کھائیں، کھانسی میں فائدہ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد دار چینی یا پودینہ چبائیں، منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ اگر سر درد ہو تو الٹے پاؤں چند قدم چلیں، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ زیادہ کھانے سے بھاری پن محسوس ہو تو پودینہ چبائیں یا پودینے کا قہوہ پی لیں۔ صدقہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، یہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ محنت خاموشی سے کرو تاکہ کامیابی شور مچا دے۔ سیب کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گرمیوں میں دوپہر کو تھوڑا سونا دماغ کو تازہ کرتا ہے۔ بار بار سر پر پانی ڈالنے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ فجر سے پہلے نہانے سے بخار اتر جاتا ہے۔ شلجم کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے۔ نہانے کے بعد ناک میں چند قطرے تیل ڈالنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پیٹ کی خرابی میں اجوائن کا پانی بہترین علاج ہے۔ لیموں پر نمک لگا کر چبانے سے گلا کھلتا ہے اور یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ روزانہ لیموں پانی پینے سے وزن کم ہوتا ہے اور جسم ٹھنڈا رہتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے آلو بخارا بہترین پھل ہے۔ ناراض رہنے سے انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں پتلی کمر چاہتی ہیں وہ دار چینی کی چائے پئیں۔ زیادہ شوخ رنگ کے کپڑے پہننے والی عورت کو قبض ہو جاتی ہے۔ سفید زیرہ جگر کے لیے مفید اور کینسر سے بچاتا ہے۔ دہی کھانے سے جلد صاف ہوتی ہے۔ زیادہ پریشانی سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں کھجور ہوتی ہے وہاں رزق میں تنگی نہیں آتی۔ بیت الخلاء میں کنگھی کرنے سے بال بے رونق ہو جاتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کھانے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو 3 کام بہت پسند ہیں۔ نمبر 1 ٹوٹے دلوں کو جوڑنا، نمبر 2 دل نہ چاہنے کے باوجود معاف کر دینا، نمبر 3 کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیں، نیند پرسکون آئے گی۔ صبح خالی پیٹ 2 اخروٹ کھانے سے بدن اور کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بال کمزور ہوں تو انڈے کی زردی بالوں میں لگائیں۔ زکام سے نجات کے لیے ہری پیاز کی خوشبو سونگھیں، 3 گلاس پانی میں ادرک کا ٹکڑا ڈال کر ابال لیں، رات بھر پڑا رہنے دیں، صبح خالی پیٹ اور کھانے سے پہلے پئیں۔ یہ وزن گھٹاتا ہے اور جوڑوں کا درد اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ ناخنوں پر ناریل کا تیل لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ناریل کے تیل کی روزانہ مالش سے بال لمبے، گھنے اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر چاول پیس کر لیموں کے چند قطرے ملا کر لگانے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بادام کا تیل چہرے پر لگانے سے سورج کی شعاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے دل کی نالیاں صاف رہتی ہیں۔ کشمش کھانے سے جسم کی
کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پودینے کا رس پینے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ دہی کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ زیتون کا تیل کھانے سے اور جسم پر لگانے سے 70 سے زائد بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ آملہ اور ناریل کے تیل کو ملا کر بالوں میں لگانے سے بال ہمیشہ کالے رہتے ہیں۔ شہد کے ساتھ دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ سونف والی چائے پینے سے قبض دور ہوتی ہے۔ سرسوں کے تیل سے پاؤں کے تلووں کی مالش کرنے سے نیند گہری آتی ہے۔ انڈے کی سفیدی لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ انجیر کھانے سے گھٹنوں میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ پیاز کا رس چہرے پر لگانے سے داغ دھبے مٹ جاتے ہیں۔ نیم گرم پانی میں کالا نمک ملا کر پینے سے پیٹ درد ختم ہو جاتا ہے۔ پودینے کے پتے چبانے سے تھکن ختم ہوتی ہے۔ دہی جمانے سے پہلے دودھ میں ہری مرچ ڈالنے سے دہی جلد جمتی ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر آلو کا ٹکڑا لگانے سے آرام آتا ہے۔ پپیتا اور دار چینی کا قہوہ ہاضمے کے لیے مفید ہے۔ انار کے چھلکے چبانے سے کھانسی اور الرجی ختم ہوتی ہے۔ جامن کھانے سے پیشاب کی نالی کی جراثیم ختم ہوتے ہیں۔ لیموں کے چھلکے چبانے سے دانتوں کا کیڑا ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ زیتون کا تیل پینے سے نزلہ زکام نہیں ہوتا۔ میتھی دانہ شوگر اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ ناریل کا تیل پلکوں پر لگانے سے پلکیں لمبی اور خوبصورت ہوتی ہیں۔ دہی کھانے سے معدہ تندرست رہتا ہے۔ کشمش کھانے سے خون میں آئرن بڑھتا ہے۔ ملٹھی اور گڑ کھانے سے بڑھاپے میں ہاتھ پاؤں نہیں کامتے۔ خواب میں بچھو دیکھنا اکثر دشمن یا حسد رکھنے والے افراد کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر خواب میں 3 بچھو نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے یہ ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کے 3 مخالف یا حاسد لوگ ہیں جو دل میں برا چاہتے ہیں یا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے خواب کے بعد بہتر ہے کہ آپ سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت روزانہ کریں اور صبح و شام اس کے اذکار کا معمول بنائیں۔ اللہ ہر شے سے حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔